در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑھیں گے رہنے سے کام ہوگا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین و ناظرین، یہ فقیر نجم الدین نقشبندی مجددی اشرفی مدرسہ عربیہ فیضان مصطفیٰ متصل سرائی جان محمد مسجد لاہوری محلہ لالکانہ سے آپ سے مخاطب ہے۔ میبزی کا درس چل رہا تھا، 12 دروس گزرے، آج 13واں درس ہے۔ بحث چل رہی تھی کہ ہدایت الحکمت کے صاحب علامہ مفضل بن عمر ابہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ریاضیات کو کیوں خارج کیا اپنی کتاب ہدایت الحکمت میں سے۔ حکمت کی جو 2 قسمیں بیان کی تھی، عملیہ اور نظریہ، عملیہ کی تینوں اقسام جو ہیں وہ خارج کی، اس کی وجہ آپ کو بتائی۔ تہذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست المدینہ۔ نظریات کی جو 3 قسمیں ہیں، اس میں سے 2 قسموں کو شامل کیا ہے، طبعیات اور الہیات کو، اور ریاضیات کو بھی خارج کیا۔ جو ریاضیات کو خارج کیا ہے اس کی وجہ آپ کو صاحب کتاب نے بتائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا اکثر جو بنیاد ہے وہ دوائر موہومہ کے اوپر ہے، امور موہومہ کے اوپر ہے، اس لیے اس کو ہم نے خارج کیا۔ تو اس کا آپ نے صیغہ مجہول کے ساتھ، قیلہ کے ساتھ جواب دیا۔ پھر شارح نے اس کے اوپر اعتراض کیا، اور اعتراض کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر یہ وجہ ہے ریاضیات کو اپنی کتاب ہدایت الحکمت سے خارج کرنے کی، تو پھر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو امور موہومہ ہیں نفس الامر میں وجود رکھتے ہیں، بالکل ہی نہیں رکھتے ہیں، یا رکھتے ہیں؟ 2 چیزیں ہوں گی، یا نفس الامر میں وجود بالکل ہی نہیں رکھتے، یا رکھتے تو ہیں مگر خارج میں نہیں رکھتے۔ تو اگر نفس الامر میں بالکل ہی وجود نہیں رکھتے تو اس کا مثال آپ نے، اس کا جواب گزشتہ درس میں ہم نے دیا، جو صاحب کتاب نے آپ کو بیان کیا کہ یہ وجہ نہیں بن سکتی، اور تفصیل کے ساتھ اس کا بیان گزر چکا۔ اب آگے جو دوسری چیز ہے کہ نفس الامر میں تو وجود ہے مگر خارج میں وجود نہیں ہے، کیا یہ سبب بن سکتا ہے کہ ریاضیات کو ہدایت الحکمت سے خارج کر دیا جائے؟ تو اس کے اوپر آج جواب دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم عبارت پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ شارح میبزی کیا جواب دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَادَ بِهَا مَا لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِّبْتِنَاءَ عَلَيْهَا يَصْلُحُ إِلَّةً لِلْإِعْرَاضِ كَيْفَ وَيُنْضَبَطُ بِهَا أَحْوَالُ الْحَرَكَاتِ مِنَ السُّرْعَةِ وَالْبُطُوءِ وَالْجِهَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَحْسُوسِ وَالْمَرْصُودِ بِالْآلَاتِ الرَّصَدِيَّةِ وَيُنْقَشَفُ بِهَا أَحْكَامُ الْأَفْلَاكِ وَالْأَرْضِ وما فيها من دقائق الحكمة وعجائب الفطرة بحيث يتحير الواقف عليها في أزمة مبدئها قائلا ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِنْ أَرَادَ بِهَا، وَإِنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِهَا بِالْأُمُورِ الْمَوْهُومَةِ، وَإِنْ أَرَادَ، اور اگر ارادہ کیا ہے مصنف نے، بِهَا ان امور موہومہ سے، ما لا یکون موجودا فی الخارج، ان کا لا یکون موجودا فی الخارج جو خارج میں تو موجود نہیں ہوتے، وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، مگر نفس امر میں موجود ہوتے۔ اگر یہ ارادہ کیا ہے مصنف نے کہ وہ نفس الامر میں تو موجود نہیں ہوتے، ایسے امور موہومہ جو نفس الامر میں تو موجود نہیں ہوتے، نفس الامر میں تو موجود ہوتے ہیں مگر خارج میں موجود نہیں ہوتے، اگر یہ چیز ہے تو آپ کہہ رہے ہیں فلا نسلم، پھر ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ ان الابتناء علیہا یصلح علۃ للإعراض، کہ حکمت ریاضیہ کی جو بنا ہے
ایسے امور مہومہ پر ہے یا ایسے امور مہومہ پر یصلح علت للإعراض، یہ صلاحیت رکھتی ہے سبب بننے کی اعراض سے، حکمت ریاضیہ کو اپنی کتاب ہدایت الحکمت میں مذکور ذکر نہ کرنے کی یہ علت بن سکتی ہے، یہ سبب بن سکتا ہے کہ اس سبب کی بنیاد پہ فقط کہ نفس الامر میں تو وجود ہو اور خارج میں وجود نہ ہو، یہ علت بن سکتا ہے کہ آپ اس کو داخل نہ کریں ہدایت الحکمت میں، تو یہ چیز فلا نسلم ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ آپ اس کو داخل جو ہے اپنی کتاب ہدایت الحکمت میں نہیں کرتے، فقط اس وجہ سے۔ آگے آپ بیان کر رہے ہیں کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وَيُنْضَبَطُ بِهَا أَحْوَالُ الْحَرَكَاتِ مِنَ السُّرْعَةِ وَالْبُطُوِّ وَالْجِهَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَحْسُوسِ وَالْمَرْصُودِ بِالْآلَةِ الرَّصَدِيَّةِ۔ اب اس سے آگے عبارت کو سمجھنے کے لیے ناظرین یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ اس سے آگے شارح میبزی جو ہے وہ ریاضیات کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اس اہمیت کو بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے تمہیداً یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جو فلاسفہ ہیں ان کے نزدیک، یہ جو حکمہ ہیں ان کے نزدیک یہ جو آسمان ہیں، افلاک ہیں، افلاک، یہ 9 افلاک ہے ان کے نزدیک۔ وہ جو مسلمان ہیں وہ پھر کرسی کو 8واں فلک اور عرش عظیم کو 9واں فلک قرار دیتے ہیں، ورنہ حکماء جو ہے وہ 9 فلک کے قائل ہیں، 9 آسمان کو قائل ہیں، مگر اس میں بھی کچھ ان کا کچھ اختلافات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو افلاک ہیں 9 وہ بالکل ایک دوسرے کے اوپر ہے اور مستدیر ہیں، گول ہے ایک دوسرے کے اوپر دے، جس طریقے سے پیاز کو دیکھتے ہیں آپ، اس کے چھلکے ہوتے ہیں اس طریقے سے۔ مگر جو اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ افلاک جو ہے وہ بالکل ان کے درمیان انفصال ہے، اتصال نہیں ہے، انفصال ہے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے، خلاصہ آپ کے سامنے عرض رکھتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو پہلا آسمان ہے جہاں تک تقریباً 5 سال کی مسافت کا 500 برس کی مسافت کا جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ اس طریقے سے پھر دوسری آسمان، پھر تیسری آسمان، 7ویں آسمان کے درمیان، اس طریقے سے جو ہے پھر زمینوں کے درمیان آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 500 برس کا جو ہے وہ جو ہے مسافت ہے۔ تو جو حکمہ ہیں وہ کہتے ہیں اس کا اتصال کے قائل ہیں 9 آسمانوں کے ایک دوسرے کے اوپر۔ متن کے سمجھنے کے لیے فقط جتنا درکار ہے میں اتنا آپ کے سامنے ان کی چیزیں رکھتا ہوں۔ یہ جو ان کے 9 افلاک یہ تصور کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، ان میں جو اوپر کا 9واں نمبر فلک ہے اس کو یہ فلک الافلاک کہتے ہیں، فلک الافلاک۔ اور جو یہ 8واں فلک ہے ان کا، اس کو فلک الثوابت کہتے ہیں، اور اس کا جو منطقہ ہے فلک ثوابت کا، اس کو فلک البروج بھی کہتے ہیں۔ یہ جو فلک البروج ہے اس کا جو منطقہ ہے، اس منطقہ کے اندر 8ویں فلک کے منطقہ کے اندر یہ 12 جو حصے فرض کرتے ہیں، پھر اس میں یہ 12 بروج کو فرض کرتے ہیں جو آپ کو تقریباً معلوم ہوں گے، آپ پڑھتے ہوں گے۔ اور ان 12 جو ہے وہ بروج کے نام وہ ہے حمل، سور، جوزہ، سرطان، اسد، سملہ، میزان، عقرب، کوس، جدی، دل و حوت۔ یہ 12 جو ہیں یہ بروج یہ فرض کرتے ہیں وہ 8ویں فلک میں، فلک البروج میں یہ فرض کرتے ہیں فلاسفہ۔ اور جو نیچے کے 7 افلاک ہیں ان میں سے یہ 7 سیارے فرض کرتے ہیں۔ پہلا جو فلک ہے اس پہ یہ قمر کو فرض کرتے ہیں، قمر سیارے کو پہلے فلک میں، دوسرے میں عطارد کو، تیسرے میں زہرہ کو، چوتھے میں شمس کو، 5ویں میں مریخ کو، 6 میں مشتری کو، اور 7ویں میں جو ہے وہ زحل کو۔ اس طریقے سے یہ جو ہے 7 سیارہ، 12 بروج اور 9 افلاک کو یہ تصور کرتے ہیں۔ اوپر والا جو فلک ہے وہ فلک الافلاک، نیچے والا 8واں نمبر فلک الثوابت اور فلک البروج بھی کہتے ہیں، اور نیچے 7 افلاک کو جو ہے یہ 7 سیارے جو ہے وہ فرض کرتے ہیں۔ یہاں اس چیز سمجھنے کے بعد ناظرین یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فلاسفہ اس چیز کے قائل ہیں کہ یہ جو 9 افلاک ہیں اور یہ جو 7 سیارگان ہیں یہ متحرک ہیں، یہ حرکت کرتے ہیں۔ جب یہ حرکت کرتے ہیں تو ان کی حرکت بعض کی تیز ہوتی ہے، بعض کی حرکت سست ہوتی ہے،
بعض کی حرکتوں کی جو جہات ہوتی ہیں یعنی مشرق سے مغرب کی طرف جو ہے وہ حرکت کرتے ہیں، بعض مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہیں، تو ان کی وہ سرعت اور بطوع اور وہ جہت جو ہے ان کی مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق والی حرکت، یہ سب علوم ریاضیہ کے اوپر منحصر ہے، حکمت ریاضیات کے اوپر منحصر ہے۔ تو جب ہر ایک چیز، یہ افلاک کی چیزیں، یہ زمین کی چیزیں، یہ آپ روزمرہ کی آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، آپ کی تقریباً زندگی میں جو ہے نا وہ ریاضی شامل ہے۔ یہ آپ کی جگہیں بنی ہوئی ہیں، یہ آپ نے ٹیبل بنائی ہے، اس کی ناپ لی ہے، اس کے علاوہ یہ آپ نے بڑی بڑی جگہیں بنائی ہیں، یہ سب چیزیں ایک حساب و کتاب کے ساتھ ہیں، اس طریقے سے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں، اتنے بڑے فوائدوں کے بعد بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکمت ریاضیہ کی جو بنیاد ایسے امور موہومہ کے اوپر ہے، اور اس لیے ہم نے اس کو اپنی کتاب حکمت کی کتاب جو ہے وہ ہدایت الحکمت میں شامل نہیں کیا، فقط یہ وجہ ہو سکتی ہے، تو یہ وجہ فلا نسلم، ہمیں یہ وجہ تسلیم نہیں ہے، یہ صاحب کتاب کے کہنے کی وجہ ہے۔ تو اس چیز کے سمجھنے کے بعد اب متن کو پڑھتے ہیں، آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ آپ بیان فرما رہے ہیں کیفا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، وَيُنْضَبَطُ، اس حال میں کہ يُنْضَبَطُ بِهَا أَحْوَالُ الْحَرَكَاتِ مِنَ السُّرْعَةِ وَالْبُطْوَةِ وَالْجِهَةِ عَلَى وَجْهِ الْمَحْسُوس، کہ مضبوط کیے جاتے ہیں، دلیل پکڑی جاتی ہے، بہا ان کے ساتھ، کس چیز کو مضبوط کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، احوال الحرکات، حرکات کے احوال کو، کون سے حرکات کے احوال، من السرعت والبطء والجہت، جو سرعت ہوتی ہے، حرکت تیز جو حرکت ہوتی ہے یا سست حرکت ہوتی ہے، بالفرض آپ کمر کو لے لیں، کمر 29 اور 30ویں دن میں اپنے چکر کو پورا کرتا ہے، شمس کو لے لیں 365 دن میں یا 364 دن میں اپنے چکر کو پورا کرتا ہے، تو کس کی حرکت جو ہے وہ تیز ہے، کس کی حرکت جو ہے وہ سست ہے، ان چیزوں کی ناپ لینا، ان چیزوں کو معلوم کرنا، والجہتی، اور ان کی جہات کو معلوم کرنا کہ وہ مشرق سے مغرب کی طرف ان کی حرکت ہے یا مغرب سے مشرق کی طرف ان کی حرکت ہے، کون سی جہت میں ان کی حرکت ہے، تو لہٰذا علی وجہ المحسوس، محسوسات کی وجہ پر، جب یہ اتنی چیزیں جو ہے ہمیں معلوم ہوتی ہیں ریاضیات کے ساتھ، تو کیسے ہم تسلیم کر لیں کہ یہ وجہ ہے آپ کو حکمت کی کتاب سے جو ہے ریاضیات کو خارج کر رہے ہیں۔ وَيُنْضَبَطُ بِهَا أَحْوَالُ الْحَرَكَاتِ مِنَ السُّرْعَةِ وَالْبُطْءِ وَالْجِهَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَحْسُوسِ، اور منضبط کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ حرکات کے احوال، تیزی، سستی اور جہت کی حرکات، علی وجہ المحسوس، محسوس طریقے پر، والمرصود، اور مرصود طریقے پر، بالآلات الرصدیۃ، آلات رصدیہ کے ساتھ۔ مرصود رصد سے ہے، رصد جمع ہے راصد کی، راصد کہتے ہیں گھات میں بیٹھنے والے کو، جو گھات میں بیٹھتا ہے، کسی کا انتظار کرتا ہے، منتظر ہوتا ہے، اس کو راصد کہتے ہیں۔ پھر یہ آگے چل کے علم فلکیات کے لیے استعمال ہونے لگا، کیونکہ وہ بھی بیٹھ کر انتظار کرتے ہیں سیاروں کی گردش کا، اس کے مخصوص مقام پہ پہنچنے کا، تو لہٰذا آگے چل کے پھر یہ نام جو ہے، جو رصد جو ہے، یہ علم فلکیات کے لیے جو ہے بولا گیا۔ تو یہاں پہ جو جو متن سے جو آپ بیان فرما رہے ہیں، والمرصود بآلات الرصدیۃ، اور محسوس وجہ پر اور مرصود وجہ پر آلات رصدیہ کے ساتھ، یعنی آلات فلکیات کے ساتھ، یہ جیسے دوربین ہو جاتی ہے، جسے یہ دیکھتے ہیں، ان سیاروں کی حرکت کو دیکھتے ہیں، یہ جو آلات ہوتے ہیں فلکیات والوں کے پاس، ان آلات کے ساتھ ان فلکیات والے ان کی گردش کو، ان کی حرکات کو، ان سیارگان کی حرکات کو، ستاروں کی، کواکب کی حرکات کو وہ نوٹ کرتے ہیں، تو ان کا وہ نوٹ کرنا، ان کا وہ حساب کتاب لگانا، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ ریاضیات کے اوپر مبنی ہے۔ وَيُنْكَشَفُ بِهَا أَحْكَامُ الْأَفْلَاكِ وَالْأَرْضِ، اور منکشف کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ افلاک کے احکامات اور زمین کے احکامات، جس طریقے سے میں نے افلاک کا مثال آپ کو دیا، ان کے سارے جو بھی یہ احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے احکامات جو ہے وہ ریاضیات کے اوپر مبنی ہیں۔ وما فیہا، اور جو کچھ زمین کے اندر ہے، من دقائق الحکمت و عجائب الفطرت، حکمت کی جو ہے باریکیوں میں سے اور قدرت کے عجائبات میں سے، بحیث، اس اعتبار سے، یتحیر الواقف علیہ، جب ان کے اوپر واقفیت رکھنے والا حیران ہوتا ہے، فی عظمت مبدئہا،
ان کے پیدا کرنے والی عظمت میں، کہ اتنے بڑے یہ جو آسمان افلاک ہیں، یہ زمین ہے، یہ چاند ہے، یہ ستارے ہیں، یہ کہکشائیں ہیں، یہ ان کا اتنا بڑا نظام اور ایک مضبوط منظم نظام جو ہے، اتنا بڑا نظام اگر یہ ہے تو اس کا کاریگر کتنا بڑا ہوگا، اس کی عظمت ان کو دیکھ کر ان کی عظمت کا اندازہ لگتا ہے۔ تو اس لیے صاحب کتاب فرما رہے ہیں بحیث اس اعتبار سے یتحیر الواقف علیہا فی عظمت مبدیہا قائلا، حیران ہوتا ہے ان پہ واقفیت رکھنے والا ان کے پیدا کرنے والے کی عظمت میں یہ کہتے ہوئے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان سب کو جو ہے باطل بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ آپ نے پیدا نہیں کیا، ضرور ان کی کوئی حکمتیں ہیں جس کے لیے آپ نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ تو ناظرین مسامعین، یہ وجہ ہے اصل میں جو صاحب کتاب دوسرے اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ اس وجہ پہ فقط آپ جو ہے اس کو ریاضیات کو اپنی کتاب جو ہے ہدایت الحکمت سے خارج نہیں کر سکتے، کہ ان کے امور موہومہ ایسے جو نفس الامر میں تو وجود رکھتے ہیں، صرف خارج میں وجود نہیں رکھتے، اور یہ وجہ ہو وہ آپ اس وجہ سے کے لیے اپنی کتاب سے خارج کر دیں، تو یہ وجہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ حالانکہ ان کے علاوہ اتنے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، کون کون سے فائدے؟ یہ افلاک کے فائدے، یہ زمین کے فائدے، یہ کواکب کے فائدے، یہ سیارگان کی حرکت کے فائدے، یہ سرعت والے فائدے، یہ سستی والے فوائد، اور یہ جہاد والے فوائد، ان کی مشرق سے مغرب کی طرف حرکت ہے ان کی، یا مغرب سے مشرق کی طرف حرکت ہے، یہ تمام چیزیں علم ریاضیات کے اوپر مبنی ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کی چیز ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ اس وجہ سے آپ نے ریاضیات کو اپنی کتاب ہدایت الحکمت سے خارج کیا ہے۔ امید ہے آپ کو متن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک بار پھر عبارت کو پڑھ لیتے ہیں اور ترجمہ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ أَرَادَ بِهَا مَا لَا يَكُونُ مَوْجُودًا فِي الْخَارِجِ وَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ فَلَا نُسَلِّمُ أَنَّ الِّبْتِنَاءَ عَلَيْهَا يَصْلُحُ إِلَّةً لِلْإِعْرَاضِ كَيْفَ وَيُنْضَبَطُ بِهَا أَحْوَالُ الْحَرَكَاتِ مِنَ السُّرْعَةِ وَالْبُطُوِّ وَالْجِهَةِ عَلَى الْوَجْهِ الْمَحْسُوسِ وَالْمَرْصُودِ بِالْآلَاتِ الرَّصَدِيَّةِ وَيُنْقَشَفُ بِهَا أَحْكَامُ الْأَفْلَاكِ وَالْأَرْضِ وما فيها من دقائق الحكمة وعجائب الفطرة بحيث يتحير الواقف عليها في عظمة مبدئها قائلا ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ ترجمہ کر لیتے۔ اور اگر ارادہ کیا مصنف نے ان کے ساتھ ان اشیاء کا جو نہیں ہیں موجود خارج میں، حالانکہ وہ موجود ہوتی ہیں نفس الامر میں، پھر ہمیں تسلیم نہیں ہے کہ تحقیق اس کی بنا، اس حکمت ریاضیہ کی ان امور پہ بنا یہ صلاحیت رکھتی ہے اعراض کے سبب کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ منضبط ہوتے ہیں حرکات کے احوال ان سے، تیزی کی، سستی کے اور جہاد کے محسوس طریقے پر اور مرصود طریقے پر آلات رصدیہ کے ساتھ، اور منکشف کیے جاتے ہیں، ظاہر کیے جاتے ہیں ان سے افلاک کے احکام اور زمین کے احکام اور ان چیزوں کے احکامات جو زمین میں ہے، حکمت کی باریکیوں میں سے، قدرت کے عجائبات میں سے، اس اعتبار سے کہ ان کے اوپر واقفیت رکھنے والا متحیر ہوتا ہے، حیران ہوتا ہے ان کے بنانے والے کی عظمت میں، یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب تو نے ان اشیاء کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔ امید ہے کہ آپ کو متن سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ درس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔